بسم الله الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ان اللہ افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اس نظام حیات زندگی گزارنے کے اس بہترین اور کامل طریقے کا نام ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا ہے۔ کسی بھی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک مکمل سسٹم چاہیے، اچھا سسٹم چاہیے، لیکن اچھے کے ساتھ ساتھ مکمل سسٹم چاہیے۔ اس لیے کہ اگر سسٹم مکمل نہیں ہوگا تو بعض جگہوں پہ وہ سسٹم انسان کا یا قوم کا یا افراد کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ آج دنیا میں جتنے بھی نظام آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کا ہو، چاہے کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے آپ کا ساتھ چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کس طریقے سے سوئیں، آپ کیسے اٹھیں، آپ کیسے بات چیت کریں، آپ کی فیملی لائف کیا ہو، آپ کی پرسنل لائف کیا ہو، تنہائی کی زندگی کیسی ہو، سوشل لائف کیا ہو، اجتماع میں بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن جب آپ کسی بھی نظام کو اٹھا کے دیکھیں گے تو کسی نہ کسی جگہ پہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ لیکن صرف ایک الہی نظام ایسا ہے کہ جو کسی جگہ پہ، چاہے چھوٹا سے چھوٹا کوئی زندگی کا پوائنٹ لے لیجئے، وہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ سوشل اور اجتماعی زندگی سے لے کے انسان کی پرسنل اور تنہائی زندگی تک ہر جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی اصول موجود ہے۔ اسی نظام پروردگار، نظام الہی، قدرت کے نظام پہ عمل کرنے کا نام تقوی پروردگار ہے۔ تقوی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بہترین، پرفیکٹ، مکمل نظام کو انسان فالو کر لے، یہ انسان متقی ہے۔ تقوی کا مطلب بارہ بتایا کہ حد اقل اتنا ہے کہ انسان واجبات پہ عمل کرے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرے۔ خود نظام میں کیا ہے؟ نظام میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ سسٹم میں یہی بتایا گیا، شریعت میں یہی بتایا گیا۔ کہیں کبھی نظام بنتا ہے، ابھی کسی ملک کا نظام ہوگا، یہ چیزیں نہیں آپ کو کرنی ہے، نہیں یہ چیز آپ کر ہی نہیں سکتے، اسی کو آپ اس اصطلاح میں کہیے تو یہ واجب حرام ہو گیا۔ ویسے شریعت میں بھی کچھ واجب ہے، کچھ حرام، لیکن وہ آپ کا کہیں نہ کہیں ساتھ چھوڑ دے گا۔ مگر یہ نظام ہے جو کہیں ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نظام آپ کے مذہبی نظام کے ساتھ نہ چل سکے، لیکن آپ کا مذہبی نظام دنیا کے نظام کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ یہاں پہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں پہ اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ لہٰذا تقوی پروردگار اس نظام اور اس سسٹم کا نام ہے کہ جو اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل بھی۔ لہٰذا ہم کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس نظام، اس سسٹم کو اپنانا ہے کہ جو اچھا بھی ہو اور مکمل بھی ہو۔ آئیے قرآن مجید سورہ مومنون سے جو عبرتوں کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال اور اولاد ان کو عطا کی گئی ہے یہ ان کی نیکی میں جلدی کرنے کی وجہ سے ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کا امتحان ہے۔ بعض اوقات انسان کو خداوند متعال کی نعمتیں ملتی ہیں، مال اور اولاد خود نعمت ہے، اس سے اشارہ بھی باقی نعمتوں کی طرف ہے۔ اگرچہ اصل نعمت یہی ہے،
آج بھی انسان کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو کہتے ہیں خدا نے ماشاءاللہ ان کو خوب نوازا ہے، اولاد ہو تو ماشاءاللہ خدا نے نوازا ہے. خدا انشاءاللہ حلال طریقے سے سب کو کثرت سے مال عطا کرے، اور خدا انشاءاللہ سب کو اولاد صالح عنایت کرے. لیکن قرآن مجید ہم کو متوجہ کرتا ہے، بعض اوقات جب کسی کے پاس خدا کی نعمتیں آنے لگتی ہیں تو خدا کی نعمتوں کو اپنی ایکٹیویٹی کی تائید سمجھ لیتا ہے. سمجھ گئے؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک دم پرفیکٹ ہے کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا ہم کو دے رہا ہے. ایسا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں بعض اوقات ہم بہت بڑی غلطی، خود فرعون کو بھی خدا نے بڑی نعمتیں دی تھیں، اس حساب سے حاکم تھا وہ، اس کے پاس اتنا مال دنیا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جو فرعون کر رہا ہے وہ صحیح ہے. ایسا ہے؟ نمرود جو کر رہا ہے صحیح ہے؟ یزید نے جو کیا ہے صحیح ہے؟ نہیں. آج بھی نانے کتنے ظالم و جابر و مستکبرین ہیں کہ جن کو بہت مال ملا ہے. تو یہ مال خدا اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، یہ مال اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ تم اسلام سے کھلواڑ کر رہے ہو، یہ مال اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مستکبرین میں شامل کرنا چاہ رہے ہو. نہیں، وہ ایک الگ سسٹم ہے، وہ الگ نظام ہے، اس کے تحت مل رہا ہے، اور خدا نے روکا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کہتی ہے خدا تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم ان نعمتوں کو ملنے کے بعد ہم کو یاد رکھتے ہو، ہمارے نظام کو، یا بھول جاتے ہو. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جو کریں سب صحیح ہے، دوسرا جو کرے سب غلط ہے. ہم سے مطلب بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے. جب خداوند متعال نے ہم کو مال دے دیا تو اب اس مال کی چکا چوند میں عقلیں اور فکریں کام کرنا بند کر دیتی ہیں. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم غلط تھے تو خدا ہم کو کیوں دے رہا ہے، اور یہی نہیں، اس کا الٹا سوچتا ہے فلاں اگر صحیح ہے تو خدا اس کو کیوں نہیں دے رہا. خدا اصلاً اس بنیاد پہ دیتا بھی نہیں ہے، سسٹم کے حساب سے بھی الگ ہے، اور یہ آیت ایک الگ بات بتا رہی ہے، اگرچہ دونوں کا مقصد وہی. ایک مال کمانے کا سسٹم ہے، جو انسان اس سسٹم سے چلے گا مال اس کے پاس آ جائے گا، چاہے وہ مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، ظالم ہو، جابر ہو، اس میں کوئی شرط نہیں. سب کو جو بھی اس سسٹم سے کمائے گا اس کے پاس مال آ جائے گا. وہ ایک نظام ہے. تو مال کا آنا، اور جو اس سسٹم کو فالو نہیں کر پائے گا، اس میں نہیں چل پائے گا، اس کے پاس نہیں آئے گا مال. اس میں ایمان اور کفر اور فلاں اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. لیکن اگر خداوند متعال کسی کو دے رہا ہے تو یہ مال کا آ جانا، یا مال کا یا اولاد کا بہت زیادہ آ جانا، اولاد کا ہمارے حساب سے بہت اچھا ہو جانا، ہمارے حساب سے ہے کیونکہ خدا کے حساب سے اچھی اولاد وہ ہے کہ جو ہم کو ٹوک دے گی. ہمارے حساب سے اولاد کا اچھا ہو جانا، مال کا زیادہ آ جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب ایک دم صحیح اور پرفیکٹ ہے. یہ اس کی دلیل نہیں بن سکتی ہے. پھر نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان غلط ہوتا ہے، غلط طریقے سے بھی شاید مال کماتا ہو. البتہ ضروری نہیں کہ ساری چیزیں ہوں، کسی میں یہ ہو، کسی میں وہ ہو، کسی میں سب ہو سکتا ہے. انسان غلط ہو، زندگی کے بعض مواقع پہ غلط ہو، بعض جگہوں پہ غلط ہو، بعض لوگوں سے رابطہ غلط ہو، فیملی کے جو اس کے تعلقات ہیں وہ غلط ہوں، دوست احباب کے تعلقات غلط ہوں، مذہبی ایکٹیویٹیز غلط ہو اس کی، اپنے جو ماتحت جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں ان سے رابطہ صحیح نہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی اس کو مال مل رہا ہے. خداوند متعال اس کا امتحان لینا چاہ رہا ہے. خداوند متعال مال دے رہا ہے تاکہ مال دے کے امتحان لے. خداوند متعال اولاد دے رہا ہے کہ اولاد دے کے امتحان لے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور دیکھنے میں آتا ہے. بعض جب کبھی کبھی ہمارے عقیدے کمزور ہوتے ہیں بعض اوقات، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب اتنے پیسے والے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ آیا. اصل چیز کو دیکھنا بھول جاتے ہیں. کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتے. نہیں، وہ مثلاً ہم اس کی مثال اگر دیں گے تو پھر بعض اوقات وہ حجت بن جاتی ہے، لوگ وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ مثلاً ایسی فلاں حرکت کرتے ہیں یا فلاں کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے خدا ان کو دے رہا ہے. اب یہ شاید جو حرکت ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو مال مل رہا ہے، شاید اس کی اسلام میں کوئی جگہ بھی نہ ہو، شاید وہ جائز بھی نہ ہو، شاید وہ خرافات میں سے ہو. لیکن ہمیں ایسا لگا کہ اس کی وجہ سے ان کو مال مل رہا ہے. اب ہم نے بھی مثلاً بالفرض ایسا کرنا شروع کر دیا کہ ہم کو مال مل جائے گا. اب یہ ایک دلیل بن گئی کہ یہ کرو گے تو مثلاً دولت زیادہ ہوگی، اور یہ کرو گے دولت نہیں ہوگی. نہیں معلوم یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے، بہت جگہوں پہ ہے کہ فلاں کام کرنے سے رزق چلا جاتا ہے، فلاں کام کرنے سے رزق. اگر یہ روایات میں ہے، اور ہے بہت سی چیزیں روایات میں ہیں، اگر یہ روایات میں ہے تو بہت اچھی چیز ہے، حکم ہمارے لیے شریعت ہے.
لیکن اگر روایات میں نہیں ہے، خرافات میں ہے، ہمارے کلچر میں ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے۔ لہذا خداوند متعال یہ کام کرنے سے ان کو مال نہیں دے رہا ہے، وہ اپنا کاروبار کرنے سے ان کو مال دے رہا ہے۔ پہچانے کس چیز سے خدا کیا دیتا ہے، اس ذریعے ان وسائل کو پہچانے۔ لہذا بعض اوقات لوگ بجائے اس کے کہ اصل چیز کو دیکھیں، وہ ان خرافات میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے پھر خرافات رواج پاتی۔ یوں بھی قوم میں جو لوگ صاحب مال ہوتے ہیں یا عہدے، اچھے عہدے ان کے پاس ہوتے ہیں، جب وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو وہ قوم کا فیشن بن جاتا ہے۔ ایسا ان کو اور مزید احتیاط کرنی چاہیے، اپنے علم کے معیار کو بڑھانا چاہیے، فکر کو بڑھانا چاہیے، تاکہ وہ طے کر سکیں کسی غلطی پہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک خرافات ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں کے پاس مال ہے تو کس وجہ سے، شارٹ کٹ، سیکنڈری، اس طرح کے راستوں کو چھوڑ دیں، اصل راستے کو پکڑیں۔ ہاں، کبھی بھی شارٹ کٹ سے مال نہ کمائیں، یا بیوقوف بنیں گے یا حرام مال ہوگا، کہیں نہ کہیں پرابلم ہوگی۔ لہٰذا خداوند متعال اگر کسی کو مال و اولاد دے رہا ہے تو اس کو اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی مزید ضرورت ہے، اس کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے، نہ یہ کہ مال کو اپنی تائید سمجھ لے۔ آئیے نہج البلاغہ سے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ کہ جس پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کا آخری حصہ ہے کہ جو آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے تمہارے لیے کچھ فرائض قرار دیے ہیں، لہٰذا خبردار انہیں ضائع مت کرنا۔ مولا سفارش کر رہے ہیں، ہم اس بات کی گزارش کر رہے ہیں کہ جو خداوند متعال نے تم پہ واجب کیا ان کو ضائع مت کرنا، ان کو چھوڑنا نہیں۔ دوسری چیز کی اس نے کچھ حدود بھی معین کر دی ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرنا، جو بھی تمہاری لیمٹ ہے، جو حد ہے، ان حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کی خلاف ورزی نہ کرنا، جن چیزوں سے خداوند متعال نے منع کیا اس کی مخالفت نہ کرو۔ یہ تین چیز کیا ہو گئی؟ واجبات، حدود اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ۔ چوتھی چیز جس پہ آج ہماری گفتگو ہونی ہے وہ یہ کہ اس نے جن چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا ہے، جن چیزوں میں خداوند متعال خاموش ہے، جس کو اس نے بیان نہیں کیا ہے، زبردستی ان کو جاننے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعوذ باللہ خدا بھولا نہیں ہے کہ ہم بھول گئے تھے، نہیں بیان کر پائے، تو ہم جا کے یاد دلا دیں کہ یہ بھی بتانے کی چیز ہے۔ خدا ہے، استغفر اللہ، یہ تصور بھی نہیں ہے۔ پھر خدا نے نہیں بتایا ہے تو اس نہ بتانے میں ہماری مصلحت ہے، اور مصلحت کے الگ قسمیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے سماج و معاشرے میں کوئی آدمی علم میں آگے ہے تو جو اس کے سامنے اس کا اسٹوڈنٹ ہے یا علم میں چھوٹا ہے تو ہر چیز کو نہیں بتاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ ابھی اس کی فکر، اس کا علم اتنا بڑا نہیں ہوا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ لے۔ تو خدا اگر ہم سے کوئی چیز ہم کو نہیں بتا رہا ہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا علم میں ہم سے بڑا ہے، کیونکہ وہ اس سے بڑی چیز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سے بڑا، اس لیے نہیں کہہ سکتے۔ نہ یہ کہ نعوذ باللہ نہیں ہے، خدا ہم سے علم میں بڑا ہے، یہ کہنا بھی ایک بہت عجیب بات ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت آگے، اصل کوئی مقابلہ نہیں۔ لہٰذا بہت سی ایسی چیزیں جو علم الہی میں ہیں لیکن ہمارے تصور میں دور دور تک نہیں آ سکتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم اس لائق نہ ہو سکتا ہے ہماری فکر اس لائق نہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر برداشت کرنے اور سمجھنے کا مادہ نہ پایا جاتا ہو۔ بچوں کو ہر چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں، بتائیے ایسا نہ کرو، بعد میں جب بڑا ہوگا تو سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے یہ ریزن تھا، اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے، اگرچہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے تو حتماً سمجھائیں۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ جس پہ یہاں پہ ابھی گفتگو نہیں ہونی۔ لہذا خداوند متعال نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم زبردستی نہ کریں ان کو جاننے کے لیے کہ نہیں ہم کو بس بتایا ہی جائے۔ سوال کے بارے میں خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 101، اے ایمان والوں ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پہ ظاہر ہو جائیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، سوال کی ایک قسم ہے، ایک حکم بتایا گیا، ایک چیز بتائی گئی، پھر اس کے بعد آ کے اس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، یہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں، یہ کیوں ہو، پھر ایسا کیوں، پھر اس صورت میں کیوں ہوگا، پھر یہ مشکل۔ تو تم پہ ظاہر ہو گیا تو اسے سوال نہ کرو، حکم ہے، ختم۔ تو جو چیزیں تم پہ ظاہر ہو گئی ہیں اس کے بارے میں سوال نہ کرو، یعنی بلا وجہ سوال نہ کرو، بغیر کسی علت کے سوال نہ کرو، اور تم کو بری لگے تو اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ جو چیز تم پہ ظاہر ہو گئی ہیں اور بری لگے، بعض احکام ہوتے ہیں نا کہ ہم پہ ظاہر ہو گئے لیکن چونکہ ہم کو پسند نہیں ہے لہٰذا اس پہ سوالات ہوتے ہیں، یہ کیسے ہے، پھر شریعت کا حکم کیسے ہے، اور پھر ہم کیسے زندگی گزاریں گے، وہ ہوگا، وہ مسائل ہیں بہت سارے۔
اور اگر نزول قرآن کے وقت دریافت کر لیتے تو خداوند متعال ظاہر بھی کر دیتا، اب تک کی باتوں کو خداوند متعال نے معاف کر دیا ہے اور بڑا بخشنے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 101۔ اگرچہ اس کے ضمن میں اور جو سوالات کی قسمیں دیکھی گئی ہیں یا سوالات کے لیے روایات یا قرآن نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ منع کیا، بہت زیادہ سوال کرنا، البتہ اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سوال نہ کرے، سوال بہت اچھی چیز ہے، سوال کی تشویق کی گئی، شوق دلایا گیا، علم کی چابی ہے، علم کی کنجی ہے، سوال کرنا چاہیے، لیکن ویسا نہ ہو کہ سوال ہی ہو زندگی میں، بلا وجہ سوال وہ فرض بنا کے کہ جو ممکن بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ لہذا بہت زیادہ لمٹ سے زیادہ سوال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض اوقات بیکار سوال کیے جاتے ہیں، اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بعض اوقات بیہودے سوال کیے جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات کسی کو مثلاً بیوقوف بنانے کے لیے، کسی کو پھنسانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، اب نہیں معلوم وہ بیچارہ پھنسا کہ نہیں پھنسا، لیکن اس سوال سے آپ ضرور پھنس گئے، روز محشر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے اگر کسی کی بے عزتی کی کوشش کی ہو، کسی کے خلاف کوئی پروگرامنگ کر کے اس کے سوال کیا، تو وہ تو سکتا ہے جواب دے کے نکل جائے، لیکن آپ کی اس نیت کی وجہ سے روز محشر آپ کو جواب دینا پڑے گا، تو آپ تو پھنس گئے نا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں سوال بہت نپے تلے ہونا چاہیے، مقصد سے متعلق ہونا چاہیے، ڈائریکٹ ایک دم پوائنٹ پہ ہونا چاہیے، کلیئر ایک دم ہونا چاہیے، اور اپنے علم میں اضافے کے لیے ہونا چاہیے، اپنی لمٹ سے زیادہ آگے نہ ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے سارے شرائط کو دیکھ کے، کیونکہ اگر سوال بعض اوقات غلط طریقے سے ہوتا ہے تو پھر جواب بھی ویسے ہی ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسروں سے نقل کیا جاتا ہے، وہ مسائل پیش آتے ہیں۔ لہٰذا جو چیزیں ہماری لمٹ سے باہر ہیں اس میں سوال نہ کریں، جو چیزیں ہم سمجھ گئے ہیں لیکن ہم کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں اس میں سوال نہ کریں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے سوال نہ کریں، بلا وجہ سوال نہ کریں، بہت زیادہ سوال نہ کریں، غلط ریزن سے سوال نہ کریں۔ ہاں، اس کے مقابلے میں علم کے اضافے کے لیے سوال کریں، جو چیز نہیں معلوم ہے اس کو پوچھنے کے لیے سوال کریں۔ بعض اوقات مسائل دیکھے گئے کہ کوئی مسئلہ بیان کیا گیا، کوئی بات بیان کی گئی، اس وقت کہا گیا کسی نے سوال نہیں کیا، بعد میں پھر اڑتا اڑتا سننے میں آتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کہہ دیا، اگر کسی کے ذہن میں سوال تھا تو یہاں پوچھتا سوال، یہاں پہ سوال کے لیے کہا گیا تھا، نہیں پوچھا، بعد میں جا کے کسی اور سے پوچھا، اب یہ بھی غلط ہے، جس کا سوال ہے اس سے کیا جائے، کسی دوسرے سے کیوں کیا جائے۔ بعض اوقات لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، فلاں مولانا نے ایسا پڑھ دیا، کیسے، خود جا کے ان سے پوچھیے، آپ فلاں نے ایسا پڑھا تو ہم کیا کریں، ہمیں کیا معلوم کیسا پڑھا، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے پہلے کیا تھا، بات کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، ہم کیسے کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سوال کے ذریعے سے سماج و معاشرے کو خراب کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں، تفرقہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، بلا وجہ غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تہمت میں مبتلا ہوتے ہیں، بلا وجہ، کوئی اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی اس کا ریزن بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کیا پوچھ رہے ہیں یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے، ہم طے کریں کیا پوچھ رہے ہیں، اور یہ بھی اہم ہے کہ کس سے پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات لوگ غلط جگہوں پہ جا کے سوال کرتے ہیں، ہم سوال اس سے کریں کہ جو اس سوال کا ہم کو جواب دے سکے، جو اس سوال کا ہم کو جواب نہیں دے سکتا اس سے سوال کرنے کا کیا فائدہ، ایسا ہم پرکھ لیں۔ مثلا جو چیز جس کی فیلڈ نہیں ہم کیوں جا کے اس سے پوچھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے فلاں صاحب نے پوچھا تھا، اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں صاحب اس کے اہل نہیں ہیں تو ان کی شخصیت پہ اثر، اگر نہیں کہتے ہیں تو اسلام پہ اثر۔ ہم سے مراد صرف ہم نہیں ہے، یہ اکثر لوگوں کی مشکل ہے، کیا کریں، بیچ میں پریشان انسان، یا تو اسلام کو قربان کرے یا شخصیت کو قربان کرے، مسئلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم جائیں کیوں ایسی جگہ پہ؟ اس سے پہلے بارہا کہا کہ ہمارے ذہن میں اگر کوئی فزکس کا سوال ہوگا تو جا کے ہم ہسٹری کے پروفیسر سے، ہسٹری کے ٹیچر سے نہیں پوچھیں گے، فزکس والے سے پوچھیں گے۔ لہٰذا جس چیز سے متعلق سوال اسی کے پاس جائیے، اسی سے جو اس کا اسپیشلسٹ ہے اس سے جا کے پوچھیے کہ یہ مسئلہ ہے، آپ بتائیے۔ ہر ایک سے پوچھنے کا نہ ہم کو حق ہے اور نہ ہر ایک کو بتانے کا حق ہے۔ لہٰذا سوال بھی بہت احتیاط سے ہو۔ اب اگر جب یہ سوال ہوگا تو یہ سوال ہمارے علم میں اضافہ کرے گا، ہماری شخصیت بنائے گا، ہماری ترقی کا باعث ہوگا، ضامن ہوگا، اور ہم کو بہترین راستے پہ لے کے جائے گا۔ لیکن اگر سوال میں خرابی ہے تو دنیا کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا پوچھ رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں، تو ہم اس طریقے سے ایک اچھا اور بہترین علم حاصل کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کے سامنے بھی ان چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
इन्ना शानियका हुवल अब्तर। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुस्तहिदून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला साहिबिद दावतिन नबविय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सौलतिल हैदरिय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल इस्मत फ़ातिमिय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल हिल्मिल हसनिय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व शुजाअतिल हुसैनिय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल इबादतिस सज्जादिय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल आसारिल बाक़िय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल माअसिरिल जाफ़रिय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल उलूमिल काज़िमिय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व रिज़ाए रज़विय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल जूदित तक़विय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वन निक़ावतिन नक़विय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल हैबतिल अस्करिय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल गैबति इलाहिय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इस दूसरे खुतबे में एक बार फिर अपने नफ्स और आप सबको तक़वा परवरदिगार की ताकीद करते हुए इस दूसरे खुतबे में मुनासिबात में सबसे पहली मुनासिबत 7 शव्वाल मुकर्रम, ये वो तारीख़ है जिस दिन जंग उहद हुई है और इस्लाम के नहायत ही, अलबत्ता बाज़ रवायतों के हिसाब से रवायात में इख्तिलाफ है, इस्लाम के नहायत ही नामदार और बहुत बड़े इस्लाम के सपोर्टर हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत ने इससे पहले इशारा किया था और आज थोड़ी सी तफसील, क्योंकि इससे ज़्यादा का मौका नहीं है खुतबे में। जंग उहद में सबसे बड़ी मुश्किल जो थी मुसलमानों के बीच वो ये कि मुसलमानों ने सही तरीक़े से लीडर के हुक्म, लीडरशिप को फॉलो नहीं किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, जीती हुई जंग हम हार गए। जंग उहद जीत चुके थे, दुश्मन भाग गया था, लेकिन भागने के बाद दुश्मन एक मतलब फिर पलटा और पलटने के बाद उसने जो जंग वो हार गया था हम जीत चुके थे उसका नक्शा बदल दिया और फिर उसके बाद हमारा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि जिसे हम कह सकते हैं काबिल तलाफ़ी नहीं है। क्यों? बाज़ औक़ात लीडरशिप के मसाइल को लेकर ये मुश्किल पेश आती है। जिन लोगों को उस मकाम पे खड़ा किया गया था उस मसले को इतना अहम नहीं समझ रहे थे, उन्होंने खुद से फैसला, देखिए लीडरशिप का मसला यही होता है, उन्होंने खुद से फैसला ले लिया कि ठीक है, हमको जिस रीज़न से खड़ा किया गया वो हो गया, अब हम जा रहे हैं। ऐसे नहीं थे, वो अरब में ज़िंदगी गुजारते थे, उनमें से कितने जंगजू थे, जंगों में शरीक भी हुए थे। ठीक है, आपके अंदर सलाहियत पाई जाती है, आप जंगजू हैं, जंगों में शरीक हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद लीडरशिप का तकाजा यह है कि जब तक लीडर कोई हुक्म ना दे उस वक्त तक आप उस पर अमल नहीं कीजिए, और जो हुक्म लीडर ने दिया है उसको ना छोड़िए, क्योंकि आपको नहीं लग रहा है कि इसमें नुकसान क्या है, लेकिन अगर इसका गलत नतीजा सामने आएगा तो उसका नुकसान बहुत बड़ा है। उन्होंने बहुत सादा मसला समझा, हो गया, दुश्मन भाग गया, अब हमको तो यहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, चलते हैं, चले गए। इधर वो गए, उधर दुश्मन का रास्ता खुल गया और मुश्किल पैदा हो गई।
آج ہی بعض اوقات ہوتا ہے فلاں مسئلہ، یہ تو ایک دم کلیئر، مہاراجی کو کیا ضرورت پڑی اس میں یہ بولنے کی. یا مثلا ولی فقیہ چونکہ مسلمانوں کے لیڈر ولی امر مسلمین، خوب کیوں اس مسئلے میں انہوں نے ایسا کہا؟ یہ تو سامنے کی چیز، کیوں ایسا کہہ دیا؟ سامنے کی چیز جو لگتی ہے وہ بعض اوقات سامنے کی نہیں ہوتی ہے، بہت دقیق ہوتی ہے، بہت گہری ہوتی ہے. چونکہ وہ لیڈر ہے اس لیے اس گہرائی کو سوچتا ہے، فکر کرتا ہے. وہ نہ بھی لیڈر کیوں بنایا گیا؟ اصل لیڈر بنانے کا فلسفہ ختم ہو جائے گا، اس کا ریزن ختم ہو جائے گا. لہٰذا پہلی چیز یہ کہ لیڈرشپ کی ضرورت، بہت ساری چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. لیڈرشپ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. کس حد تک اس کے اختیارات ہیں، ہم کو کس حد تک فالو کرنا ہے تاکہ اسلام کہیں بھی کمزور نہ پڑنے پائے. آج ہم حالت جنگ میں ہیں، ٹھیک ہے وہ اسلحے کی جنگ نہیں ہے، تلواروں کی جنگ نہیں ہے، بندوق کی جنگ نہیں ہے، توپ کی جنگ نہیں ہے، میڈیا کی جنگ ہے، کلچر کی جنگ ہے، ایجوکیشن کی جنگ ہے. آج ہم حالت جنگ میں ہیں. اور ایسا نہیں کہ اسلحے کی نہیں ہے. آج اتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں، کیوں مارے جا رہے ہیں؟ یہی مسائل ہے کہ جو ہمارے مراجع کہتے ہیں، ہم لوگ بعض اوقات اس کو مثلا بہت سامنے کی چیز، مراجع کہتے ہیں کہ اتحاد کیجیے. ہمارے بہت سے ایسے ہیں نادان، چھوٹے سڑک چھاپ، چھوٹ بھیا جیسے کہ کیا جو بھی کہیے، اتحاد نہیں ہو سکتا، کیسے اتحاد ہو جائے گا؟ اب یہ اپنے استدلال پیش کرتے ہیں، اپنا استدلال پیش کرتے ہیں. یہ ہے، وہ روایت ہے، وہ آیت ہے. دو آیت تو دو روایت دیکھ لیا تو یہ فقیہ بن گئے. مسائل پیش آتے ہیں، مشکل. اب دیکھیے اس کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ آج اتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں. تم ذمہ دار ہو اس کے، تم اصلا اس نقصان کو محسوس کر سکتے ہو. دنیا میں کہاں کہاں شیعہ اس بے دردی سے کاٹے جا رہے ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ میں نہیں کہہ سکتے کہ 100% یہ، لیکن انہوں نے حد اقل کم سے کم کچھ نہیں کیا تو تعاون کیا ہے، مطلب دشمن کو بہانہ دیا ہے، دشمن کو ریزن دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لیڈرشپ کے خلاف جا رہی ہیں. لیڈر نے کہا یہ کرنا ہے، ہم نے اس کے خلاف کیا. لیڈر نے کہا یہ نہیں کرنا ہے، ہم نے اس کے خلاف کیا. مشکلات پیدا ہوتی ہیں. دوسری مناسبت آنے والی 8 شوال، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن عالم اسلام کا ایک بہت بڑا ظلم کی جو ابھی تک لوگوں کے سامنے آیا، انہدام جنت البقیع. سن 1344 ہجری میں، 90 سال سے زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کے ملک میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ سے بقیع کو منہدم کیا گیا، پورے قبرستان کو منہدم کیا گیا. بقیع صرف قبرستان نہیں ہے، کبھی بقیع مرکز حیات ہے، زندگی کا مرکز ہے وہاں. اس لیے کہ اگر صرف قبرستان ہوتا اور صرف مردوں والی باتیں ہوتی تو شاید کسی کو پرابلم بھی نہیں تھی، کوئی منہدم بھی نہ کرتا بلکہ اور بناتے اس کو. بقیع وہ جگہ ہے جہاں سے حقیقی اسلام نشر ہوتا ہے. بقیع وہ جگہ ہے جہاں سے لوگوں کو تحریک ملتی ہے. بقیع وہ جگہ ہے جہاں سے لوگوں کو درس انقلاب ملتا ہے. ہمارے 4 ائمہ دفن ہیں. بعض روایتوں کے حساب سے صدیقہ طاہرہ کی قبر ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، دوسرے معزز شخصیات کی قبر ہے وہاں پہ. اتنا بڑا سیاہ کام اور عالم اسلام کے اتنے مسلمان ممالک اور سب اس پہ خاموش. کیوں یہ خاموشی؟ الحمدللہ ہماری قوم اس پہ جلوس نکالتی ہے، یہاں پہ بعض جگہوں پہ ہیں جلوس، احتجاج کرتے ہیں، اور ہم اس کو مزید منظم طریقے سے اتنا آگے بڑھائیں کہ ہم جلد از جلد نتیجے کو حاصل کر لیں. بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا جنت البقیع کی تعمیر کے لیے صلوات بھیج دیں گے ہمارا کام ختم ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. صلوات ہماری توفیقات میں تو اضافہ کر سکتی ہیں، لیکن صلوات جا کے بقیع نہیں بنائے گی. اس صلوات کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کا ہم کو احساس ہے، ہم ہاتھ پیر ماریں اس کام کے لیے. بقیع کے بننے کے لیے جو بھی آج کے زمانے کے ظاہری وسائل ہیں، ان وسائل کے اعتبار سے ہم کو عمل کرنا ہے. بقیع کے بارے میں ہم کو بیدار ہونا ہے، بقیع کے بارے میں ہم کو دشمن کو پہچاننا ہے، بقیع کے اصل دشمن کو پہچاننا ہے.
بقی کے مسئلے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. الحمدللہ بہت سے لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ایکٹیویٹی کی, ہم نے اس کو یہاں خطبے میں اس سے پہلے بیان بھی کیا ہے, آج ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہی بقی کا مسئلہ کہ جس سعودیہ نے بقی کو منہدم کیا ہے, آج وہی سعودیہ مسلمانوں میں قتل عام بھی کر رہا ہے. مسئلہ یہ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف شیعوں کا دشمن نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا دشمن ہے. انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم تو مثلا رسول کی گنبد کو بھی گرانے والے تھے, وہ تو مسلمانوں کے ڈر سے نہیں گرایا. انہوں نے کربلا پہ بھی حملہ کیا, انہوں نے مکے میں آ کے اس قبرستان جنت المعلیٰ پہ بھی حملہ کیا, اس کو بھی منہدم کیا. ان کیا منہدم, سب کچھ منہدم ہو گیا. اور شاید یہی دلیل بن جائے کہ اگر یہی شرک ہے, اگرچہ یہ ایک علمی گفتگو ہے اور ان کی حیثیت نہیں کہ علمی گفتگو کر سکیں, ان کی تاریخ میں دلائل موجود ہیں, روایات موجود ہیں کہ مثلا قبریں بن سکتی ہیں, قبروں پہ گنبد بن سکتے ہیں. مشکل کہاں سے پیش آئی؟ جن لوگوں کو بہکایا گیا ہے ان کو یہ کہ بعض روایتوں کو اٹھا کے جو کسی خاص جہت سے یہ دشمن کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے, ہم دشمن کے طریقہ کار کو پہچانیں, دشمن کو پہچانیں, دشمن کے مزاج کو پہچانیں. بعض روایتوں کے حساب سے فیصلہ اس وقت علماء سے جو وہاں ان کے البتہ علماء تھے, ان سے جب فتویٰ لیا گیا وہ بھی سب راضی نہیں تھے, لیکن جو سوال تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے, سوال میں ہی جواب تھا, اور پھر اس اوپر سے جو دادا گیری اور غنڈہ گردی اور خوف جس کے نتیجے میں وہ جواب آیا, یہ ہم نے کسی خطبے میں تفصیل سے پیش کیا بقی کی مناسبت سے, اس لیے بھی اس کو بھی ریپیٹ نہیں کر رہے. اور اس وقت کہا کہ چونکہ علماء کا فیصلہ اس لیے ہم نے, علماء کا فیصلہ آزادانہ نہیں تھا, اور اگر وہ فیصلہ ہے بھی تو وہ عالم جو اسلام کے قانون کے خلاف بات کریں, ہم کیسے اس کو عالم مان لیں؟ یہ ایک جہت سے بات پیش کی گئی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایک دو حدیثوں سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا ایک دو حدیثوں سے, ایک جہت دیکھ کے اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بقی کے لیے جتنا ہو سکے پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں, جہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے شرکت کریں, جلسے ہو رہے ہیں شرکت کریں, مجلسیں ہو رہی شرکت کریں, لیکن ان ساری چیزوں کو اپنے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں, نہ کہ یہ چیزیں یہ صرف یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. ایک مجلس کر کے ہم بیٹھ جائیں کہ ہم نے بقی کے متعلق اپنی ذمہ داری پوری کر دی, یہ غلط ہے. کیونکہ حق جس کے ہاتھ, صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے دربار میں جانا پڑا. صدیقہ طاہرہ نے صرف سلوات سے حق نہیں حاصل کیا, نہیں بھی ہوا, لیکن کوشش کی نا, دربار تک گئی, مسلمانوں کے گھروں میں گئیں. نہیں کہہ رہے ہیں, کوئی نگیٹو نہ لے کہ مثلا یہ غلط ہے, نہیں, اچھا ہے, بند بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ یہاں پہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. ایک مجلس کر کے, ایک جلسہ کر کے, ایک جلوس کر کے, ایک صلوات بھیج کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بقی سے متعلق جو ہمارے اوپر حق ہے وہ ختم ہو گیا, ایسا نہیں. یہ راستہ ہے کہ جس کی ابتدا یہاں سے ہے, ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے جس سے ہم کو بقی واپس لینا ہے. اور پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چلتے ہوئے چلے جائیں, نہیں, پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو پہنچائیں, اپنے پروٹیسٹ کو پہنچائیں, پہنچانے کے بعد جواب مانگیں, جو لیگل بہترین طریقہ ہے اس کو اپنائیں. پہنچنے کا مطلب یہ ہے. لیکن کوشش کریں, ہاتھ پیر ماریں, ایک تڑپ پیدا ہو کہ جس طریقے سے اب ہماری پراپرٹی پھنستی ہے تو ہمارے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کس طریقے سے اس کو ہم حاصل کریں, ایک تڑپ پیدا ہو. باقی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف 8 شوال کو ہمارے اندر کچھ پروگرام ہوں اور پھر پورے سال ہم بھول جائیں. باقی کا مسئلہ یہ ہے کہ باقی پورے سال ویران ہے. 8 شوال کو گرائی گئی لیکن ویرانی پورے سال ہے, لہذا کوشش پورے سال ہونی چاہیے. باقی کے لیے کوشش پورے سال ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آنے والی 9 شوال کو بعض روایتوں کے حساب سے جنگ خندق ہے. جنگ خندق بھی ایک مفصل داستان ہے, لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد جو اگلی مناسبت ہے وہ آنے والی 10 شوال ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. غیبت کبریٰ جانتے ہیں, امام کی غیبت 2 حصوں میں ہے, غیبت صغریٰ, غیبت کبریٰ. 329 ہجری میں غیبت صغریٰ ختم ہو گئی, غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. غیبت صغریٰ وہ ہے جس میں امام نے اپنے نائبوں کو خود معین کیا,
فلاں ہمارے نائب ہیں فلاں، 4 نائب معین ہوئے جن کو ہم نائب کی جمع نواب، نواب اربع یعنی 4 نائب، یہ غیبت صغریٰ۔ چوتھے نائب کو کہا کہ دیکھو اب تم کسی کے لیے وصیت نہ کرنا، اپنے معاملات کو ختم کر لو، اور یہاں سے ہماری غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے، غیبت صغریٰ ختم ہو رہی ہے۔ یہ توقیع ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی تھی کسی خطبہ جمعہ میں۔ یہاں بھی یہ بھی اس میں کہا گیا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی ہماری ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ افتراء کر رہا ہے۔ ملاقات کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کوئی حکم ہم آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ امام نے آپ کو یہ کہلایا، اب یہ جھوٹ ہے۔ ہم آگے کوئی شریعت کا حکم پیش کریں، امام نے ایسا کہا، جھوٹ ہے۔ پرسنلی طور پہ امام کسی سے ملے، ٹھیک ہے، امام کو ان کا رابطہ ہے، اصلا بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہیں معلوم ہو جائے لیک ہو جائے الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے ملاقات کا اور کوئی میسج اور کوئی حکم، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ امام نے منع کیا، توقیع میں کلیئر ہے، وہ توقیع کتابوں میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو غیبت کبریٰ میں امام کا نائب کون ہوگا؟ یہ نیابت کہاں سے آئے گی، جس کو لے کے آج بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں مسئلہ تقلید۔ کیسے ثابت ہوگی؟ ہم ایک آیت اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں اس مسئلے میں، اگرچہ بہت زیادہ روایات موجود ہیں اور بہت سی آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122 122، صاحبان ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑیں، تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی کہ وہ دین میں تفقہ کرے، دین اس حد تک حاصل کریں، تفقہ کریں اس میں، یعنی فقیہ بنے، اور جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئیں تو اسے عذاب الہی سے ڈرائیں، شاید وہ اس طرح ڈرنے لگے۔ یعنی جہاد کے حالات میں بھی سب پہ یہ واجب نہیں ہے کہ سب جہاد کریں، کچھ لوگ جا کے یہ کام کریں۔ جہاد کے حالات میں بھی، وہ جہاد کی جو اسلحوں سے ہو رہا ہے ان حالات میں بھی سب پہ جہاد واجب نہیں ہے، کچھ لوگ جائیں اور جا کے تفقہ کریں، فقیہ بنیں، لوٹ کے قوموں کو ڈرائیں، عذاب الہی سے ڈرائیں، خدا کی طرف لے کے جائیں قوم کو۔ کلیئر آیت میں۔ قرآن کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں؟ ختم بات۔ حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے اس سلسلے میں، اگرچہ بہت ساری روایتیں ہیں کہ جہاں پہ ائمہ نے، امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، دوسرے ائمہ سے ہے کہ ائمہ نے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب سے کہا کہ تم مسجد میں بیٹھو، جا کے لوگوں کو فتویٰ دو۔ لوگ آئے پوچھنے کی ہم مثلا فلاں جگہ پہ اور جو بھی آپ سے سیکھا اس کے متعلق لوگوں کو احکام، ہاں بہت اچھا کام کرتے ہو، جاؤ کرو۔ باہر سے کہا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے جیسے صحابی اس کام کو کریں۔ تو ائمہ کے زمانے میں یہ اجتہاد و تقلید کا سلسلہ تھا، لوگ اس طریقے سے کام کرتے تھے۔ لیکن خود وسائل الشیعہ باب نمبر 10 کتاب القضاء میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی آپ کی تفسیر سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے جو تقلید کے معاملے میں بہت مشہور ہے۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ فقہا میں سے، مجتہدین میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا، حکم خدا کی اطاعت کرنے والا، تو عوام پہ لازم ہے کہ اس کی تقلید کرے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ مغربین کے درمیان کے جو مسائل ہیں ان میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے تقلید سے متعلق بعض دلیلوں کو پیش کیا، اور بھی چلے گا کچھ دن پیش کریں گے کہ تقلید کس صورت میں ہے، کیسے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی تقلید نہیں کرنا چاہتا جا کے اجتہاد کرے، کس نے منع کیا؟ لیکن اگر آپ اجتہاد نہیں کر، بہرحال آپ اگر ڈاکٹر نہیں ہیں تو علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کی بات کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ نہیں صاحب، ہم ڈاکٹر کی بات بھی نہیں مانیں گے اور ڈاکٹر بھی نہیں بنیں گے، مر جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ انسان اس کو نہیں، کیونکہ جسم کی موت، جسم کی تکلیف زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ روحانی تقاضے ہیں، کچھ نظام و سسٹم کے اور قومی تقاضے ہیں۔ لہٰذا 10 شوال وہ تاریخ ہے کہ جہاں پہ آغاز غیبت کبریٰ ہے، اسی لیے ایک عرصہ ہے کہ جس کو عنوان دیا گیا اس دن کو یوم مرجعیت، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سے باقاعدہ
وہ علماء کی جو اپنی صلاحیت کے حساب سے اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ جن کو مرجعیت کا مقام حاصل ہو، اور لوگوں نے یعنی سب نے تقلید کرنی شروع کی ہے۔ یہ دن یوم مرجعیت بھی۔ الحمدللہ گزرے ہوئے ہفتے میں چہارشنبے کو علماء کی میٹنگ، جیسا کہ حسب دستور ہر مہینے ہوئی تھی، اور اس میں اس بات کی گزارش کی گئی ہے کہ اس یوم مرجعیت پہ ہم لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص یوم غم انہدام بقی کی مناسبت سے۔ علماء نے گزارش کی ہے سب نے مل کے کہ آپ لوگ پروگرامز منعقد کریں، پروگرام ہو رہے ہیں ان میں بھرپور تعداد میں جائیں، جلوس ہو رہے ہیں شرکت کریں۔ جلوس ایک چیز ہے کہ جس میں جہاں اظہار احتجاج ہے وہاں اپنی طاقت کو دوسروں کے سامنے دکھانا ہے، ایسا نہ ہو کوئی جلوس ہمارا ایسا نکلے جس میں لوگ کم ہوں۔ ہم کثیر تعداد میں جلوسوں میں شرکت کریں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں اتنے لوگ ہیں جن کو درد ہے، پوری قوم کو درد ہے، لیکن اس جگہ پہ یہ درد دکھانے کی ضرورت ہے۔ کون ہے قوم میں ایسا جس کو بقی کے درد نہیں ہے؟ سب کو ہے الحمدللہ، لیکن بعض جگہوں پہ اس درد کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ کثرت سے اس میں شرکت کریں تاکہ بقی کے متعلق اپنے غم اور غصے کا اظہار کر سکیں۔ حالات حاضرہ میں اتنا وقت بھی نہیں بچا ہے، بہرحال بلاسٹ اور ان چیزوں کی خبر ہے، اور ایک جملے میں یہی بات کہ ہم کو ان مسائل پہ اپنے اندر بیداری پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کیا ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور یہ جو ظلم تیزی سے پھیل رہا ہے ہم کیا کام کریں کہ حد اقل پھیلنے نہ پائے۔ اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ ہماری قوموں کو، بے گناہ قوموں کو، معصوموں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس پہ مفصل طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے، اور ہم اس سے بچاؤ کے راستے ڈھونڈیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے بقی کی آزادی اور تعمیر جدید کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی مزید توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔